بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے الدرس الثانی دال مکمل کر لیا تھا۔ اب یہاں سے ہمارا الدرس الثالث الف ہے، اور یہاں سے بس یہ سورہ انفال ہمارے آخری مراحل پہ ہے۔ تو الدرس الثالث کے تین ہی حصے ہیں، الف با اور جیم۔ تو آج ہم الف پڑھیں گے، اور اگر وقت بچے گا تو ایک سوال بھی اس کا کریں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 36 ہے، سورہ انفال، آیت نمبر 59 تا 64، 59 تا 64۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو جنگی تیاری کا حکم دیا کہ وہ اپنے اعتبار سے تمام تر جو کوششیں کاوشیں ہیں اس کو کرتے رہیں، اور جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ کر کے رکھیں، تاکہ کبھی بھی موقع ملے تو وہ حملے کے لیے تیار ہوں، اور اگر یہ کہ اگر ان پر حملہ ہو جائے مسلمانوں پر تو وہ اپنے دفاع پر قادر ہوں۔ خیر، میں اس کی وضاحت آگے بھی اور بھی کروں گا کہ یہ کب کا حکم ہے، یہ اس وقت کے لیے حکم تھا، یا آگے بھی یہ حکم چلتا رہے گا، یا ابھی بھی یہ حکم ہے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم آگے کریں گے۔ پہلے اس کا تھوڑا سا ترجمہ شروع سے کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یہاں پہ کافروں کی ایک حالت بیان کی تھی کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں نے کافروں کی پٹائی لگانا شروع کی اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سردار مارے جا رہے ہیں اور ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھاگنے کا ارادہ کیا اور بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ ابھی بچ نکلے ہیں، کیونکہ ابھی تو بظاہر وہ بچ نکلے، لیکن یہ کہ اگر آئندہ کوئی مارکا پیش آئے گا تو اس میں نہیں بچیں گے، یا مستقبل میں اگر وہ اسی طرح اگر ایمان نہیں لائے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے تو وہ مارے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اسی کو فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ کافر لوگ یہ خیال نہ کریں، یہ گمان نہ کریں کہ سبقوا وہ بھاگ نکلے ہیں، بچ کے بھاگ گئے ہیں جنگ سے، میدان سے۔ انہم لا یعجزون، اور یہ کہ وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس کو غالب کرنا چاہتا ہے وہی غالب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دینے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غالب کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو لہٰذا اب یہ کافر لوگ مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی آیات میں وہ ہدایات دی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ کریں، کوشش کریں کہ اپنا دفاعی نظام ہے، جو اپنا فوجی نظام ہے، اس کو مضبوط کریں، تاکہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے جہاد کے لیے تیار رہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، أَعِدُّوا مطلب یہ کہ تیاری کرو، تم لوگ تیاری کرو، مَّا جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو۔ اب دیکھیں، یہ جتنے بھی عربی کے لفظ ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ان کا ترجمہ اردو کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، کہ کچھ الفاظ جو اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں تو وہی در حقیقت عربی میں بھی بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر سوچیں گے تو ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ جیسے وَأَعِدُّوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تم جو ہے وہ تیاری کرو، مَّاسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، جتنا تم کر سکتے ہو اتنی تم تیاری کرو۔ من قوت ومن رباط الخیل، قوت جمع کرنے کی، اور رباط الخیل، اور یہ گھوڑوں کی چھاونیاں، یعنی فوجی چھاونیاں، جتنی تم تیار کر سکتے ہو اتنی تیار کرو۔ اب دیکھیں، یہ جو قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال کیا، تم قوت کو جو ہے تیار رکھو، اب یہ قوت کا جو لفظ استعمال کیا یہ لفظ عام ہے، یعنی جس طرح کی بھی قوت ہو۔ مثال کے طور پر وہ پہلے کا زمانہ تھا، اس میں جو ہے وہ نہ گن تھی نہ میزائل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کی جو قوت تھی وہ تلواریں تھی، نیزے، بھالے، یہ ساری چیزیں تھیں، تو اس اعتبار سے تیاری تھی۔ اور نہ ٹینک کا نظام تھا، نہ آبدوز تھی، نہ فلائی جیٹ تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ بس گھوڑے ہوتے تھے زیادہ تیز رفتار اور اونٹ۔
تو اس اعتبار سے تیاری کا حکم تھا. جبکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قوت سے مراد وہ قوت جو آج کے دور میں چل رہی ہے، جیسے کہ ایٹمی پاور ہے، یا اسی طرح میزائلز ہیں، یا اسی طرح جو ہے وہ سیٹلائٹ سسٹم، یا اسی طرح جو ہے وہ اور جو ڈرون ہیں، یا اسی طرح جتنے بھی جیٹس ہیں، فلائی جیٹس وغیرہ، اور یہ جو کیا کہتے ہیں جو جنگ میں جہاز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس اعتبار سے تیاری ہے. اور اسی طرح اگر سمندری نظام کو دیکھا جائے تو جو ہے آبدوزیں وغیرہ اور بڑے بڑے سمندری بحری بیڑے وغیرہ، اور اگر خشکی کے اعتبار سے بات کی جائے تو ٹینک جو ہیں اس اعتبار سے اپنے اعتبار سے تیاری کر کے رکھیں. تو یہ آج کے دور سے یہ چیزیں ہو جائیں گی، اس دور کے اعتبار سے وہ چیزیں ہو جائیں گی. اور جیسا کہ ہم حدیث میں جانتے ہیں کہ مستقبل میں وہ دور آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، تو اس وقت بھی جو لڑائی ہوں گی وہ تلواروں سے ہوں گی. تو اس وقت بھی جو حکم ہوگا تو اس زمانے کے اعتبار سے تلواریں اور نیزیں بھاری جمع کرنے کا ہوگا. اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہر زمانے کے لیے اس کے مناسب حال حکم دیا گیا ہے. رباط الخیل، اور یہ کہ گھوڑوں کی جو چھاونیاں یا گھوڑوں کے جو استبل وغیرہ ہے ان کی تیاری کر کے رکھیں. کہ ترہبون، یہ اس سے کہ تم مرہوب کر دو، تم روپ میں ڈال دو، بھی ان چیزوں کے ذریعے سے عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور ان کے علاوہ جو دشمن ہیں ان کو بھی، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ جانتے ہیں. مرہوب کرنا مطلب یہ کہ تم اپنی طاقت سے ان کو ڈرا دو. اب جیسے کہ آج پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، تو یہ انڈیا ہے اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کے پاس ایٹمی پاور اس درجے کی نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے. تو وہ ایک ڈر کے رہتا ہے پاکستان سے. یا یہ کہ مسلمان تو جرأت مندانہ صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کو تو پتہ ہے کہ شہید ہو جائیں گے، لیکن کافروں کو اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک قوت دی ہے. تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ قوت کو رکھیں. اگر آج یہ قوت عراق میں ہوتی یا افغانستان میں ہوتی تو اطمینان ہی امریکہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ کہ ایٹمی پاور کے ذریعے سے وہ جو ہے وہ غالب آ جاتے. لیکن اگر چلو اس وقت وہ نہیں بھی کر سکے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کو غالب کر دیا. تو مسلمانوں کو ابتداءً حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے تیاری رکھیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ اور اپنے دشمن کو وہ ہرا دیں گے. اور ساتھ ساتھ ایک اور اس کی طرف اشارہ دیا کہ کچھ ایسے دشمن بھی مستقبل میں بنیں گے تمہارے جو فی الحال ابھی نہیں ہیں، جن کو تم نہیں جانتے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ روس، یہ فارس اور روم، یہ جو تھے اس وقت ان کے ساتھ لڑائیاں نہیں تھیں، اور اس وقت مسلمانوں کی یہ دشمن نہیں تھے. لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلنے لگا تو روم اور فارس والے بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے. اور یہ کہ خلفائے راشدین یا خاص کر ان کے بعد والے زمانوں میں ان سے لڑائیاں لڑی گئی، تو وہ جو دشمن تھے ان کو بھی مسلمانوں نے مغلوب کر دیا اور ان پر غالب آ گئے. تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں کا دفاعی نظام مضبوط تھا. اور وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اور یہ کہ مسلمان ظاہر سی بات ہے اس میں اپنا مال لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری بھی دے دی کہ جو تم مال لگاؤ گے تو وہ ضائع نہیں جائے گا، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. کہ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفى الیکم تمہیں اس کا ثواب پورا پورا یا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون اور تم پر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یا تو دنیا میں ہی مل جائے گا، اور اگر دنیا میں کسی کو نہ ملے تو آخرت میں تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. اور اس کی نظائر ہمارے پاس بے شمار ہے کہ جتنے لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو دکھاوے سے بچتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے مالوں میں ایسی وسعت دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کہاں سے مال مل رہا ہے. اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتے، اس کے لیے آزمائش یہی ہوتی ہے مال والی، تو لیکن اس کے لیے آخرت میں اتنا ثواب ہوتا ہے کہ جتنا صدقہ کر کے عام بندہ نہیں کما سکتا. جیسا کہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرح مالدار تو کوئی صحابہ میں تھا ہی نہیں. ان کے پاس اربوں کے اعتبار سے سونے کے سکے تھے، اور 10,000 بکریاں اور ہزاروں جو ہے گھوڑے وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ جو صحابہ کو حسرت ہوتی تھی کہ ہم بھی اچھے اعمال کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اگرچہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تمہارے پاس بھی تو اعمال تو ہے نا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مال ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں، اس کے لیے آخرت میں پریشانی ہی پریشانی ہے. اس کو یوں سمجھو کہ تم لوگ عبدالرحمن سے 500 سال پہلے جنت پہنچ جاؤ گے، کیونکہ وہ اس وقت حساب دے رہے ہوں گے.
اور یہ 500 سال کی کیا کیفیت ہے اللہ کے رسول اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھیں ہمیں خوش رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چاہیں، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات چیز مرضی کے مطابق مل جاتی ہے لیکن اس کے فائدے یا اس کے نتائج اس طریقے کے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، چاہے پھر وہ اچھے حال میں رکھے یا درمیانے حال میں رکھے، اسی میں شکر کرتے رہیں۔ آگے دیکھے گا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ جھکیں یعنی کافر لوگ جھکاؤ پیدا کریں للسلم صلح کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا تو تم بھی جو ہے اس طرف جھکاؤ کر لو صلح کی طرف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک اصول بتا دیا شرعی اعتبار سے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی قوت ہے کفار کی اور کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ صلح کر لیں، تو مسلمان یہ نہیں کہ زبردستی بس ان سے لڑیں گے، ان سے صلح کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ بس اس کا خیال رکھا جائے کہ یہ جو شرائط ہیں صلح کی وہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہوں اور اسلامی اصول کے خلاف نہ ہوں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر مسلمان جو ہے وہ کافروں سے صلح کر سکتے ہیں اور یہ کہ ان کو رہنے کے لیے اپنا ملک بھی دے سکتے ہیں، لیکن مکہ کے اندر اگر کوئی کافر رہنا چاہے تو اس کو نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ اگر وہاں پہ سعودی عرب والے صلح کرتے ہیں تو اس صلح شرعاً ان کا یہ صلح ٹھیک نہیں ہوگا، یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جزیرہ عرب جو ہے وہ کفار کے لیے نہیں ہے۔ تو اب صلح کریں گے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ مسلمان ان شرائط کا لحاظ رکھیں کہ جس سے اسلامی اصول نہ ٹوٹے۔ آگے دیکھیے گا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس صلح کے نتیجے میں کفار تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، هُوَ الَّذِي اللہ وہی ہے أَيَّدَكَ جس نے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں سے، یعنی یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے بظاہر لگتا ہے کہ صلح کر لی جائے تو کر لو، اور اگرچہ کفار دھوکہ بھی دیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہاری مدد کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہاری مدد کی فرشتے اتار کر اور سارے اسباب بنا کر، اور اسی طرح مسلمانوں میں اضافہ کر کے مومنین میں اضافہ کر کے تمہاری مدد کی تھی۔ اب وہ مدینہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں اسلام پھیل گیا، یا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اور آگے اس کی ایک وجہ بھی بتائی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ان کے دلوں میں، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ایک محبت ڈال دی، اور لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، اور اگر آپ دنیا کا تمام مال بھی ان کو ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے خرچ کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں، مسلمان کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی۔ اب اس سے ایک اور اصول سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے بظاہر انسان کام تو کرتا ہے لیکن مخلص نہیں ہو سکتا، کہ جب تک اس کو پیسہ ملے گا تب تک وہ کام کرے گا، بیٹا کمر جمائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھو، تو جب تک پیسہ ملے گا تب تک وہ کام کرے گا، اور جب پیسہ نہیں ملے گا تب وہ دوبارہ سے اس کا دشمن بن جائے گا یا مخالف ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے اور پاکیزہ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا دھوکہ دہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بتایا کہ اگر آپ جتنا بھی مال خرچ کرنا چاہیں تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ محبت اپنی طرف سے پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو محبت صحابہ کے دل میں آپ کے لیے یا آپس میں اپنے لیے محبت پیدا کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور انہ عزیز الحکیم بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آخری آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اے نبی تمہارے لیے اللہ اور وہ مومنین جو ایمان لائے ہیں وہ کافی ہیں، یعنی آپ گھبرائیں مت، اگر آپ معاہدہ کر لیں گے یا جو بھی معاملہ کریں گے تو اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ مومنین جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ اکرام جو آپ کے لیے جان قربان کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ پورا رکوع ہو گیا، اور اس کا خلاصہ ایک بار سے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں میں کہ اس آیت کے اندر ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جنگی اعتبار سے ہمیشہ تیار رہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر مثال کے طور پر ابھی امن قائم ہے تو وہ جنگی اور دفاعی نظام چھوڑ دیں، نہیں، ہر وقت تیاری کر کے رکھنی ہے۔ اگر یہ کہ جنگ کا معاملے پیش آ جائے تو جنگ کے لیے بھی تیار ہو،
اور اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کر دے تو مسلمان اپنے دفاع کا بھی دفاعی اقدامات بھی کر سکیں، تو اس اعتبار سے ہر اعتبار سے تیار رہیں۔ پھر تیاری ایسی کرنی ہے جو مناسب حال ہو، یعنی جو زمانہ چل رہا ہے، اگر ہتھیار کا زمانہ چل رہا ہے تو ہتھیاروں کے ذریعے سے، اگر ہتھیاروں کا زمانہ نہیں چل رہا، پرانا زمانہ چل رہا ہے یا مستقبل میں آ جائے گا، تو اس اعتبار سے تلواریں اور نیزے بھالوں کا جو زمانہ ہوگا اس اعتبار سے تیاری کر کے رکھنی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جیسے ٹینک وغیرہ اور جو ہے وہ F-16 اور جو ہے وہ ٹھنڈر وغیرہ جو دوسرے ہیں، اور B-52 وغیرہ، اس اعتبار سے جو بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں وہ کر کے رکھیں۔ اور اگر یہ زمانہ نہیں آئے گا تو سب سے بہترین جو جنگی معاون ہوتے ہیں وہ گھوڑے ہوتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ بھی ہے کہ گھوڑے کا ایک الگ سے حصہ دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کی ایک اہمیت ہے، تو اس اعتبار سے تیاری کر کے رکھنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو بھی مال خرچ کیا جائے گا وہ واپس مل جائے گا، تو اس کو خرچ کرنے سے تحریک نہ کریں۔ اور یہی اصول یہ عمومی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں کوئی ضرورت مند ہے اور میں دیکھ رہا ہوں میری بھی اپنی ضرورت ہے، تو یہ نہیں کہ میں اگر اس کو دوں گا تو میری ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، اور میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اگر اس کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جو ہے وہ مہربان ہے اور زیادہ سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اپنی ضرورت کو چھوڑتے ہوئے دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو میں اس کی ضرورت کو کیوں پورا نہ کروں اور میں اس سے زیادہ سخی نہ بنوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کم سے کم 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور اگر اخلاص بڑھتا جائے تو یہی صدقہ جو 1 روپے کر رہی ہے 70 اور 700 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی قوم مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسلامی جو اصول ہیں وہ نہ ٹوٹیں، اور اسلامی جو جتنے بھی احکامات ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ معاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس میں کافروں کی دھوکہ دینے کی نیت ہے تو بس مسلمان اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو وہ کفار دھوکہ نہیں دے سکیں گے اور مسلمان ہی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہو، بلکہ صحابہ اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کے دلوں میں جو محبت ہے وہ اللہ نے ہی ڈالی ہے، اور جتنا ہی مال خرچ کر کے یہ اصول ہے کہ اگر ہم کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہیں تو یہ نہیں کہ ہم اس کو گفٹ دے دیں اور اس کو پیسے دیں تو ہماری محبت آ جائے گی، بلکہ ہمارے اخلاق سے۔ اور اصل یہ کہ اصل محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت کسی کے لیے ڈالیں گے تو وہی سچی اور حقیقی محبت ہوگی، باقی اسباب کے ذریعے سے کوئی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا اس کی بلند خوانی ریڈنگ ہم نے کر لی، اس کو سمجھ لیا، اس کی تفہیم ہو گئی۔ تو اب آپ لوگ اس کا ٹائٹل بنا لیجئے گا، اور الکلمات والتراکیب اس کو جو ہے الفاظ معنی یعنی اپنے کاپی میں کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم اس کا سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 اس کو کر لیں گے۔ اور کوئی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، باقی الحمدللہ تمام وضاحت ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔